صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأولياء أمتك وعلماء ملتك وصائر أهل سنتك يا حبيب الله راحت میں عشق رخ شہزادہ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ شب برات کے موقع پر اس خوبصورت محفل کا اہتمام ہوا، ہمارے بڑے عزیز دوست بلکہ بچوں کی طرح تا قیامت اس پہ برسیں گی خدا کی رحمتیں، تا قیامت اس پہ برسیں گی خدا کی رحمتیں۔ محفل میلاد جس نے بھی سجائی ایک دن زندگی میں کوئی حضور کے ذکر کی محفل سجا لے تو ساری زندگی نہیں قیامت تک رحمتیں برستی۔ تو جو کبھی میلاد کے مہینے میں، کبھی معراج کے مہینے میں، کبھی شب برات کے مہینے میں حضور کا ذکر کرتے ہیں، ان پر تو ہر آن ہر گھڑی کروڑوں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چونکہ آج شب برات ہے، شب برات کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت کی ایک بات سنا کے میں اپنی بات مکمل کروں گا۔ ابھی مسجد شریف میں ہمارے اسلام بھائی بھی بیٹھے تھے، وہاں تفصیلی خطبہ بحمد اللہ شب برات کے فضائل میں دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک بات اعلیٰ حضرت کے حوالے سے شب برات کی شان ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ جن کا نام سنیت کی علامت ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کا نام عشق مصطفیٰ کی علامت ہے، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے امت کو کنز الایمان دیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے امت کو مصطفیٰ کریم کی محبتوں کا کھلا گلستان دیا، وہ اعلیٰ حضرت جن کے ہدایت بخشش کے نغمات فرش سے لے کر عرش تک گونج رہے ہیں، جن کا لکھا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بریلی میں پڑھا گیا، بغداد میں پہنچا، اب مدینہ منورہ کے در و دیوار کے حضور میں پڑھا جا رہا ہے، مدینہ طیبہ کے در و دیوار میں جھوم رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ کہا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کے بارے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء کہتے ہیں، نحن نعرفه بتصنیفاته وتالیفاته حبه علامت اہل السنت والجماعہ وبغضه علامت اہل البدع۔ مکہ مکرمہ کے قاضی القضات چیف جسٹس نے کہا کہ امام احمد رضا کی محبت پکا سنی ہونے کی علامت ہے، اور امام احمد رضا سے بغض رکھنا پکا بدعتی ہونے کی علامت ہے۔ کیوں نہ ہو جو حضور کی آل کا غلام بن کے رہا، جنہوں نے حضور کی آل کا نام لیا تو یوں لیا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن کو۔ اور جنہوں نے حضور کے صحابہ کا نام لیا تو یوں لیا، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ امام احمد رضا جو آل رسول اور اصحاب رسول کی عظمتوں کو یوں بیان کرتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اقرار رسول۔ وہ اعلیٰ حضرت جو اپنی علمی براہین کے ساتھ صدیق اکبر کی صداقت کے در والا پہ پہرا دے رہے ہیں، فاروق اعظم کے در عدالت پہ پہرا دے رہے ہیں،
عثمان غنی کے ڈرے سخاوت و ڈرے حیات پہرا دے رہے ہیں، مولا علی کے ڈرے امامت پہرا دے رہے ہیں، حسن کی سیادت کے ڈرے جھوٹ میں پہرا دے رہے ہیں، حسین کی عظمت اور حسین کی رفعت کے ڈرے جھوٹ میں پہرا دے رہے ہیں۔ وہ امام محمد رضا ابو بکر صدیق اکبر کی علم سے لے کر مولا علی کی یہ تمام صحابہ کا عاشق، وہ حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت امیر معاویہ ہو، امام محمد رضا نے ہر صحابی کی عظمت کا دم کرا۔ اللہ وہ پڑھا جا رہا تھا ایک کلام کے علی ورگا کوئی پیر ہے تے وخا، علی تو علی ہیں، او علی کی یار اولاد میں عبدالقادر جیلانی پیدا ہوئے، وہ پیرانے پیر ہیں دستگیر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب علی کے اس لاڈلے کا ذکر کیا نا، علی کے اس لاڈلے کا ذکر کیا تو یوں کیا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سب بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ اس اعلیٰ حضرت اس امام احمد رضا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ کلام عشق نظام سے شب برات شب قدر کے حوالے سے ایک خوبصورت ربائی شب برات کی حقیقت اعلیٰ حضرت نے بیان کی، شب قدر کی حقیقت اعلیٰ حضرت نے بیان کی۔ فرماتے ہیں شب لہیا و شادب ہے رخ روشن دن، شب لہیا و شادب ہے رخ روشن دن، گے سو شب قدر برات مومن، گے سو شب قدر برات مومن۔ درود پاک پڑھیں پھر بات شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیں درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب نے بھی پڑھا، سب کو السلام یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ابھی بھی میرے دو چار دوستوں نے نہیں پڑھا، سب مل کے پڑھو، یہ رات ہی درود پڑھنے کی ہے۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک۔ شب برات کی بات ہو رہی ہے، آج شب برات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا بڑا واضح بیان ہے۔ حضور کی زبان پاک سے وہ جھڑتے ہوئے پھول 15ویں شب شعبان، حضور نے یہ لفظ ارشاد فرمایا، شعبان کی 15ویں شب، یہی تو شب برات ہے۔ حضور نے فضیلت بیان کی، ابن ماجہ شریف اٹھا کے وہ سیاہ ستہ کی حدیث باب باندھا ہے، محدث امام ماجہ نے باب باندھا ہے 15ویں شب شعبان کی فضیلت۔ تو میں خاص شب برات کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کی ایک ربائی پڑھنا چاہوں گا۔ شب برات ایک رات ہے، اعلیٰ حضرت نے شب برات اور شب قدر کا ذکر کیا 10 راتوں کے بیان میں۔ کتنی راتوں کے بیان میں؟ 10 راتوں کا ذکر کیا، ان میں 2 راتیں ہیں، ایک شب برات ایک شب قدر، اور وہ 10 راتیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں والفجر، رب فرماتے ہیں فجر کی قسم، فجر کی قسم۔ آج صبح فجر سارے پڑھیے گا، رب نے فجر کی قسم ارشاد فرمایا والفجر، فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان آیتوں کی تفسیر میں مفسرین کرام نے بڑے بڑے علمی نکتے ارشاد فرمائے ہیں۔ جو نکتہ اعلیٰ حضرت نے دیا ہے نا،
اس کا لطف ہی اپنا ہے، اس کی لذت ہی جدا لانا۔ اعلیٰ حضرت سے سنو اب یہ 10 باتیں کون سی ہیں، اور فجر کیا ہے؟ جی فجر کی نماز تو کہتے ہیں، جی فجر کے وقت تو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور کرو فجر کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ جی بڑی دلکش روشنی ہوتی ہے، دل کو بھانے والا اجلا رنگ آسمان پہ بکھرتا ہے، رات جا رہی ہوتی ہے، دن آ رہا ہوتا ہے، آسمان کے ایک کنارے میں سرمئی رنگت ہوتی ہے، ایک کنارے میں سفیدی کا ظہور ہوتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سورج کی کندنی شعائیں بکھرتی نظر آتی ہیں۔ یہ بڑا پیارا سمے ہوتا ہے، بڑا پیارا وقت ہوتا ہے۔ فرمایا اس کو ذہن میں رکھنا۔ رات کسے کہتے ہو؟ جی رات میں سیاہی ہوتی ہے، رات میں ایک خاص سوز و گداز ہوتا ہے، رات میں خاص گہرائی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ بھی معنی ذہن میں رکھنا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں والفجر کیا ہے، اور وَلَيَالٍ عَشْرٍ، وہ 10 مبارک راتیں کون سی ہیں، وہ 10 مبارک راتیں کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، سماعت کیجئے، فرماتے ہیں شب لہیا و شارب ہے رخ روشن دن۔ کیا کہا؟ شب لہیا و شارب ہے رخ روشن دن، گیسو شب قدر و برات مومن، مشگاں کی سفید چار ہیں، 2 ابرو ہیں، والفجر کے پہلو میں لیالٍ عشر۔ میں پوری دنیا کے شعراء کو کہتا ہوں اکٹھے ہو کر آؤ، میرے امام احمد رضا کے کلام کے ایک مصرع جیسا مصرع کہتے لاؤ۔ میں دنیا بھر کے فصیحوں کو بلاتا ہوں کہ اکٹھے ہو کر آؤ، میرے امام احمد رضا کے کلام جیسی فصاحت تم بھی دکھاؤ۔ دنیا بھر کے بلاغاء کو کہتا ہوں آؤ اکٹھے ہو کر میرے امام احمد رضا کے کلام کی بلاغت کی مثال کوئی دکھائے۔ دنیا بھر کے فصیح مل کر، دنیا بھر کے بلیغ مل کر، دنیا بھر کے ادیب مل کر، دنیا بھر کے خطیب مل کر، دنیا بھر کے شعراء مل کر امام احمد رضا کے کلام کے ایک مصرع کی مثال نہیں لا سکتے۔ یہ کلام امام احمد رضا ہے جس کی مثال نہیں لائی جا سکتی، تو کلام محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی، کلام اللہ قرآن مجید کا مقام کیا ہوگا؟ بولیے سبحان اللہ۔ It's my challenge. Catch me if you can. آؤ بات کرو۔ پہلا ہی مصرع میں بول رہا ہوں، شب لہیا و شارب ہے رخ روشن دن۔ الفاظ معنی پہ بھی غور کیجیے۔ شب کا مطلب رات، اور لہیا داڑھی کو کہتے ہیں۔ لہیا عربی زبان، لہیا شارب مونچھوں کو، شارب حضور نے فرمایا مونچھیں پست رکھو داڑھی بڑھاؤ۔ ہم نے داڑھی پست کر کے مونچھیں بڑھا لی، حالانکہ حضور نے فرمایا تھا مونچھیں پست رکھو داڑھی بڑھاؤ۔ حضور سے پیار ہے نا؟ ہے پیار؟ جس کو حضور سے پیار ہے ہاتھ کھڑا کریں۔ سب کو پیار ہے، یقیناً پیار ہے، تو پھر حضور کی اداؤں سے بھی پیار ہے، حضور کی سنتوں سے بھی پیار ہے۔ حضور نے سر مبارک پہ عمامہ باندھا، حضور کی اس ادا کو بھی اپناؤ۔ حضور کے چہرے پر نور پہ داڑھی چمکتی رہی، حضور کی یہ ادا بھی اپناؤ۔ حضور نے 5 وقت نمازیں پڑھی، حضور کی یہ ادا بھی اپناؤ۔ سرکار مدینہ نے تلوار پکڑ کر میدان جنگ میں جا کر جہاد کیا، حضور کی یہ ادا بھی اپناؤ۔ اب آواز کم آئی، فرمائیے سبحان اللہ۔ گناہ سے نفرت دلانے کے 2 طریقے ہیں، یا جہنم کا ڈر سناؤ یا جنت کا جذبہ دکھاؤ۔ اور یہ پہلا درجہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے نا، اونچا درجہ، اس میں نہ جہنم کے ڈر کی پرواہ نہ جنت کی طلب، اس میں بس رضائے مولا کرے، اس میں بس بولیے نا یار رضائے مولا۔
داڑھی رکھو جنت کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کے رب کے لیے۔ نماز پڑھو جنت کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے لیے، مصطفیٰ کے رب کے لیے۔ مصطفیٰ کے لیے کا مطلب بے حضور کا حکم ہے، اور رب کے لیے اس کا کیا مطلب کہ سجدہ رب کو ہے، رکوع رب کو۔ شب کا مطلب رات، لحیہ کا مطلب، شارب کا مطلب 10 راتوں کی قسم کھائی اللہ نے۔ ہاں، قسم کھانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ لفظ یوں نہیں بولنا چاہیے، اعلیٰ حضرت منع فرمائے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کی بارگاہ میں ایسا لفظ مت بولو جو مخلوق کے لیے خاص ہو۔ کھانا یہ لفظ مخلوق کے لیے، تو قسم کی جب بات ہو قرآن پاک میں جو قسمیں بیان کی تو کہا کرو اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ نے قسم یاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے 10 قسمیں یاد فرمائی، 10 راتوں کی قسمیں، 10 راتوں کی قسمیں یاد فرمائی، اور ایک چمکتے ہوئے دن کی قسم یاد فرمائی، چمکتے ہوئی صبح کی قسم یاد فرمائی، والفجر کہہ کے چمکتے ہوئے دن، چمکتی ہوئی صبح کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ کہہ کے 10 راتوں کی قسم۔ بریلی کے تاجدار نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ چمکتا ہوا دن کیا ہے، وہ چمکتی ہوئی صبح کیا ہے، وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں شب لحیاء شارب ہے، رخ روشن دن۔ شب لحیاء شارب ہے، رخ روشن دن۔ پھر سنیے، شب لحیاء شارب ہے، رخ روشن دن، کہ سو شب قدر و برات مومن۔ فرماتے 27ویں رمضان میں جو شب قدر آتی ہے اور 15ویں شعبان میں جو شب برات آتی ہے، یہ کون سی ہیں؟ فرمایا سنو، حضور کی داڑھی ایک شب مبارک ہے، حضور کی مونچھ مبارک ایک شب مبارک ہے، حضور کی دائیں طرف کی زلفیں ایک شب مبارک ہے، حضور کی بائیں طرف کی زلفیں ایک شب مبارک ہے۔ پھر سنیے، شب لحیاء شارب ہے، رخ روشن دن، اور حضور کا جو چہرہ ہے وہ چمکتا ہوا دن ہے۔ شب لحیاء شارب ہے، رخ روشن دن، گیسو شب قدر و برات مومن۔ شب برات منانے والوں اور شب قدر منانے والوں، جب شب برات مناؤ، شب قدر مناؤ تو یقین کر لو شب قدر حضور دیاں سجیاں زلفاں، تو شب برات حضور دیاں کھبیاں زلفاں۔ یسوع شب قدر و برات مومن۔ مشگاں کی سفید چار ہیں، انہیں مشگاں کہتے ہیں۔ پلکیں نا، 2 پلکیں یہ 2 پلکیں یہ 4 صفحے ہوں گے۔ مشگاں کی سفید 4 ہیں، 2 ابرو۔ فرمایا حضور دیا 4 پلکاں، حضور کے 2 ابرو 6، حضور دی داڑھی پاک تے مچھاں پاک 8، تے سچے پاسے دیا زلفاں تے کھبے پاسے دیا زلفاں 10۔ اللہ ان 10 آغاز فرماتے ہیں انہوں قرآن نے کہا والفجر، فجر کی قسم، وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم۔ فرمایا 10 راتوں میں تنوں تکا چھڑنا حضور دے چہرے پاک نو تک، حضور دا چہرہ رخ روشن دن، تے اے ابرو پاک، تے اے پلکاں پاک، تے اے داڑھی پاک، تے زلفاں پاک، اے او 10 راتوں میں۔ اب سنیے اور مزہ لیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، شب لحیاء شارب ہے۔ اچھا، رات جدو آن لگ دیئے تے رات جدو جان لگ دیئے، اسمان دے دونوں کنارے تے سرخی ہوتی ہے۔ مشرق کو سورج چڑھ گئے سرخی، مغرب سورج غروب ہوندے تے سرخی، تے ایک رات اے جے، ایک رات اے جے تے نیچے لبا پاک دی سرخی ہے۔ شب لحیاء شارب ہے، رخ روشن دن، یسوع شب قدر و برات مومن۔ فرماتے جو مومنوں کی شب قدر ہے اور مومنوں کی شب برات ہے، وہ حضور کی زلفوں میں چمکتی ہے۔ اس لیے وہاں بھی شب برات کا منکر ہے، وہاں بھی کی لگے حضور یہ فرمانا
سبحان اللہ گلائیاں شارب شب نہیں آؤ شارب ہے شب نہیں آؤ شارب ہے رخ روشن دن گے سو و شب قدر و برات مومن مشغاں کی سفید چار ہیں دو علوم ہیں والفجر کے پہلو میں لیا